ہو جائے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اکانومی کے تھرو؟ کیونکہ کورونا میں تو انڈیا کی اکنامکلی لونز, بزنس, اکوپمنٹ, ملٹری اکوپمنٹ, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں. ایون اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کچھ چیزیں پاکستان اسپیسیفک مانگ رہا تھا, اسرائیل سے بھی, امریکہ سے بھی, جو یہ ممالک نہیں دے رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیلنس رکھنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو اس میں فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے, جیسے انہوں نے 25 سال سے. بھارت اور چین کی سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے, جس پر چین نے بھارت کو متنبع کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے جہاں انہوں نے دراندازی کی ہے. چین نے کہا ہے کہ سرحدی فوجیوں کو قابو میں رکھے اور LAC یعنی کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کی اشتعال انگیز خلاف ورزی بند کریں. دلی میں چینی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سخت بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پینگونگ سو جھیل کے جنوبی کنارے پر جو درہ ریکین ہے اس کے نزدیک غیر قانونی طور پر LAC کی خلاف ورزی کی ہے. چین اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ بھارت اور چین کا فوجی ٹکراؤ کتنا سنگین ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. احمد, یہ اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے, کیا ہوا؟ یہ رک گیا تھا یہ معاملہ, ڈی ایسکیلیٹ ہو گئے تھے. بالکل. اچھا, کیونکہ 2 مہینے سے چل رہا ہے, 15 جون سے چل رہا ہے, تو تھوڑا سا اس میں بوریت آ رہی ہے. تو میں آپ کو شروع میں بتا دوں اس میں جو مزیدار اور انٹرسٹنگ چیز ہے, جو اس دفعہ انٹرسٹنگ اور مختلف چیز ہے, وہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے, عین جس وقت بیٹھے ہوئے تھے, 5واں اجلاس ان کا جاری تھا, یعنی 5 ٹائمز 15 جون سے اب تک 5 دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں. 5ویں دفعہ عین جب سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی, یہ لداخ میں پھر سے واقعہ ہو گیا. اب دونوں سائڈز جو ہیں اس میں بتا نہیں رہے کہ اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں, لیکن کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئے تھے, انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنے کی PLA نے کوشش کی. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تبت جو ہے وہ چین کا صوبہ ہے, لیکن تبت کے جو ایگزائلڈ لوگ ہیں جو چائنا کے وہ انڈیا میں, تو ان کا ایک ایگزائل پارلیمنٹ ہے, اس میں ایک خاتون ہے. ان خاتون کے کوئی رشتہ دار ہیں جو اسپیشل فورسز میں انڈیا کی. انہوں نے کہا AFP کو, جو کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے, جو ایک معتبر ادارہ ہے, انہوں نے خاتون نے بتایا, انڈیا جس چیز کو کنفرم نہیں کر رہا. اب یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک جو ایک چیز کلیئر نہیں ہے اویس و شفا, اور وہ بہت انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ 2 مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے ان کی, لیکن اب تک ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہو رہے تھے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہیوی ویپنز استعمال ہوں گے, توپیں ہوں گی, فوجی مارے گئے تھے, نہیں وہ سب, لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ, اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. یہ جو سیٹرڈے نائٹ ہوا ہے, فورسز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے اور اس دوسری خاتون نے جو ہے اس کی تصدیق کی, لیکن انڈیا نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو انڈیا اگر تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر تو اس کو جواب دینا پڑے گا چین کو 100%, اور یہ پھنس جائیں گے. تو شاید اس لیے نہیں ایکسیپٹ کر رہا, وہ چاہتے ہیں کہ ابھی معاملہ اور آگے نہ بڑھے. 100%. لیکن ایک اور چیز آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی مزیدار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک میڈیا تو باتیں کر رہا ہے, پروٹیسٹ انڈیا میں ہو گئے, لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جن پنگ جو 2 ہیڈز ہیں, ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا ہے. وزارت دفاع کا تو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ چین نے خارجہ سب کا ہے, پسپا کر دیا. چائنیز وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ, چائنیز فارن منسٹر نے. لیکن یہ 2 ملک 2 جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس. ایک جگہ یہ ہے ہیڈ آف اسٹیٹس, اور ایک جگہ کہ ابھی تک ہیوی توپیں استعمال نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا, لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سیٹلائٹ میپنگ کرتے ہیں تو بھائی بڑا اسلحہ ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوا ہے, لوگوں کو بھی اور اسلحہ بھی بڑا رکھا ہوا ہے. تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا؟ نہیں, 100%. یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہوگی. اب تو باقی ان دونوں سائڈز نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے. تو وہ سیریس سچویشن تو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹریملی سیریس. اس میں پاکستان کو تو نہیں پل ان کر لیں گے؟ پاکستان ابھی تک بڑا کوشش, بڑا سمارٹ ہم نے کھیلا ہے. ہم نے نہ بہت زیادہ کوئی خوشی کا اظہار کیا یہ آفیشیلی, ویسے تو میڈیا میں ہم کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ انڈیا کی, لیٹس بی آنیسٹ, انڈیا نے اپنے آپ کو پچھلے 25 سال سے ویسٹ میں پیش کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے چائنا کو کنٹین کر ہمارے پاس آئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک چیز. لیکن ہم بڑے کیئرفل ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ابھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ وہ لمبی بات ہے. لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پس پردہ تو نہیں ہو جائے گا, کیونکہ سارا فوکس اس طرف چل جائے گا. ایک اور ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹین کر, تو انڈیا کو بھی وہ سپورٹ ویسٹ کر نہیں رہا تھا اس طرح, لیکن اب کرنا شروع ہو جائے گا. اور
इंडिया को फायदा हो जाएगा। वो कैसे करेगा? इकोनॉमी के थ्रू? क्योंकि कोरोना में तो इंडिया की इकोनॉमिकली लोन्स, बिजनेस, इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस में, इवन इसराइल के साथ। जो इसराइल कुछ चीजें पाकिस्तान स्पेसिफिक मांग रहा था, इसराइल से भी, अमेरिका से भी, जो ये ममालिक नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपको पता है बैलेंस रखना पड़ता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो इसमें फ़ायदा इंडिया उठा सकता है, जैसे उन्होंने 25 साल से उठाया है। तो इस पे यानी हम बहुत ज़्यादा अगर लड़ाई हो भी जाए तो इस पे कुछ चीज़ों में इंडिया का फ़ायदा हो सकता है। लेकिन चाइना के लिए भी तो बहुत बड़ी मार्केट इंडिया है ना इकोनॉमिकली। 100%। तो अभी तक ये एक और मजेदार चीज है कि अब तक इंडिया जो है, ठीक है वो कॉल्स हो रही हैं कि बॉयकॉट करें, एप्स बंद करना अलग चीज है, लेकिन मेजर ट्रेड वार अभी शुरू हुई नहीं है। चाइना की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं इंडिया में, ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो ये, और आपको पता है कि चाइना इंडिया का, हम तो अमेरिका को कहते हैं ना कि मार्केट और वेस्ट, लेकिन एक्चुअली सबसे बड़ा जो मार्केट जो पार्टनर है इंडिया का, वो चाइना है। तो एक्चुअली तो अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को यहां नहीं मारा, और अभी तक हैवी तोपे, अभी मैं तोपों का इंतजार कर रहा हूं। मैं बेसिकली तोपे एक्शन चाह रहे हैं। एक्चुअली जब तोपे खुलेंगी और तोपे इस्तेमाल होंगी, हम बैठ के कह सकते हैं फिर उसके बाद क्या होगा? शुरू हो गया। नहीं, फिर तो बड़ा सीरियस हुआ है। फिर वो सारी बातें कि कितना वेस्ट सपोर्ट करता है वो सब सामने आएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो लेट्स सी कि तोपे कब चलती हैं। अच्छा, अब ये तोपें चलने से पहले, चूंकि ये एक इससे लिंक्ड जो है वो सारा सीन थाई कनाल का भी है कि अब जो चाइना जो है वो थाईलैंड के साथ मिलकर थाई कनाल के ऊपर काम कर रहा है, वो कितना अफेक्ट करेगा चाइनीज इकोनॉमी को? क्योंकि वो तो इन वाटर्स तक एक्सेस चाह रहा है और इजी एक्सेस मिल जाएगा, और थाईलैंड भी कोऑपरेट कर रहा है उसमें। नहीं, वो तो बड़ी सीरियस इशू है। उसमें मेरे ख्याल में चाइना के लिए जो मुश्किलात पैदा की जाएंगी वो इन्वायरमेंटल इश्यूज और यूएन के प्लेटफॉर्म और जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, क्योंकि उसमें उस चेंजेस में जो स्टडीज़ हैं, मैंने उसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, लेकिन जो थोड़ा सा बहुत जो बड़ा है उसमें ये है कि उसमें इन्वायरमेंटल बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसमें आप मिलिटरीली तो दो मुल्कों को रोक नहीं सकते, लेकिन आप रोक सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर, और आपको पता है यूएन एजेंसीज हैं इन्वायरमेंट की, तो उसमें बड़े इश्यूज बन सकते हैं। तो वो पंगे वो भी लेंगे चाइनीज, वो भी लेंगे, वो चलेंगे कि ये तो भी चलेगा। आखिर में तोपों के इंतजार पर आ जाएगा। तो पे हाँ उसका